یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آج کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہے 27 رجب المرجب کا دن ہے، اور 27 رجب المرجب کی شب کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا ہوئی تھی، اور اس معراج میں ہمیں نماز کا تحفہ بھی عطا ہوا تھا۔ تو ہمیں 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہنا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس عظیم تحفے کی جو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دیا، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ آئے اپنے پروگرام کو آگے کی جانب لے کے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ جو پروگرام ہے بچوں کی شام، ہمارے ان دوستوں کے لیے ہوتا ہے جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، جو امیزنگ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس آپ لوگوں کے لیے بہت پیارے پیارے اور بہت اچھے سیگمنٹس موجود ہیں۔ تو آئے اپنے پروگرام کو اپنے پہلے سیگمنٹ سے آغاز کرتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ارسلان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ارسلان بھائی، آج آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سی سورت کی تلاوت کریں گے آج؟ سورہ بنی اسرائیل۔ ماشاءاللہ، جی سنائیں۔ مگر پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ادب سے سنیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی تلاوت قرآن پاک. ہمارے ارسلان بھائی کو اللہ پاک مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے. تو آئیں اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کی شام. ارسلان بھائی، آپ ہی نعت سنائیں گے انشاءاللہ آج ہمیں؟ انشاءاللہ. تو کون سی نعت پڑھ رہے ہیں آج؟ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. ماشاءاللہ، جی سنائیں. نبی ہمارے بنیں گے دولہا، نبی ہمارے بنیں گے دولہا، نبی ہمارے بنیں گے دولہا، نبی ہمارے بنیں گے دولہا. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. نبی ہمارے بنے ہیں دولہا، نبی ہمارے بنیں گے دولہا. باغان گئے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنے اپنی لے میں یہ گرانا دل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار گستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. خدا کی دے سب رجان پر غم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جرمٹ ملے کہ قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. نبی ہمارے بنے ہیں دولہا، نبی ہمارے بنیں گے دولہا. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رگا تباڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. وہی تو اب تک چھلک رگا گے، وہی تو جو بن ٹپک رگا گے. ناگان میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے. بچا جو تلووں کا ان کے دوبر بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول
محل گلزار نور کے تھے نبی ہمارے بنے دولہا نبی ہمارے بنیں گے دولہا جو غم بیواہ ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے نماز اقصا میں تائے گے سر حیا گمان ہے اول آخر کے دست بست آگے پیچھے غازر جو سلطنت آگے کر گئے تھے تھکے تھے روگل امی کے بازو چھوٹا وہ دامن کاغا وہ پگلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے نبی ہمارے بنے دولہا نبی ہمارے بنیں گے دولہا تبارک اللہ کے شان تیری تجھی کو زیباغ بے نیازی کہیں گے تو وہ جوش للترانے کہیں گے تقاضے وصال کے تے وگی گے اول وگی گے آخر وگی گے باطن وگی گے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا باللہ گو عنایات سے بھی ان خلعتوں سے غصہ ہاں جو خاص رحمت کے وابٹے تھے نبی ہمارے بنیں گے دولہا نبی ہمارے بنیں گے دولہا ثنا سرکار گئے وظیفہ قبول سرکار گئے تمنا نہ شاعری کی غوث نہ پروار بیت کیا کیسے کافیے تھے نبی ہمارے بنیں گے دولہا 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ ارسلان بھائی آپ نے نعت پڑھی اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے بار بار میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے آئیں اپنے پروگرام میں کچھ کالز شامل کر لیتے ہیں جی پہلی کال آج کا بچوں کی شام کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے حسن بھائی جو عربی کے الفاظ لاتے ہیں ماشاءاللہ بچوں کے لیے بہت اچھے ہیں اور اشیل بھائی جو آرٹ اینڈ کرافٹ کا سیگمنٹ لاتے ہیں یہ بچوں کو بڑا فائدہ دیتا ہے ریسائکلنگ کے لیے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں جزاک اللہ خیرہ آمین جی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل اور کڈز مدنی چینل کی دعوت عام کرتے رہیے جی اگلی کال میرا نام محمد کلیم تاری ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں آرٹ اینڈ کرافٹ سیگمنٹ بہت اچھا لگتا ہے کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جی بالکل کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جی بالکل آپ ایسے ہی کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں تو آئیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں بچوں کی شام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں حسن بھائی ٹھیک ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال آپ کیسے ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال حسن بھائی آج آپ ہمارے سیگمنٹ میں آئیں عربی سیکھیں میں کیا سکھا رہے ہیں آج ہم عربی جملے یاد کریں گے جس طرح ہم روزانہ روٹین کے جو الفاظ ہوتے ہیں جو جملے ہوتے ہیں وہ ہم عربی میں یاد کرتے ہیں پچھلے دنوں بھی ہم نے کچھ یاد کرے تھے پچھلے ہفتے میں بھی تو آج بھی ہم کچھ عربی جملے یاد کریں گے تو جو کڈز مدنی چینل کے ناظرین ہمیں گھر پہ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں تو آپ اپنے ساتھ کاپی اور پینسل لے لیں جو ہم یاد کریں آپ اسے دہراتے بھی جائیں اور آپ اسے یاد بھی کرتے جائیں اور اگر آپ کو یاد نہیں ہو تو آپ اسے کم از کم لکھ لیں آپ نے لکھا ہوا ہوگا تو وہ آپ کو بعد میں یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور یوں آپ کے پاس ایک ووکیبلری جمع ہوگی اور آپ عربی بھی جلد از جلد سیکھ سکیں گے
اور جو آپ یاد کریں اسے آپ روٹین وائز یعنی روزانہ آپ اسے دہراتے بھی جائیں، گھر میں آپس میں بولتے جائیں ایک دوسرے کو، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بہت جلد عربی سیکھ جائیں گے. جی ماشاءاللہ. جی کڈس مدرسہ کے ناظرین جو ہمیں گھر پہ دیکھ رہے ہیں، نارملی جب ہم اسکول جاتے ہیں تو ہم کسی سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ اسکول کس طرح جاتے ہیں، تو یا تو وہ کار میں جاتا ہے یا وہ بس میں جاتا ہے، اسکول بس میں جاتا ہے یا وہ پیدل جاتا ہے. تو اگر ہم نے سوال کرنا ہو کہ کیا آپ اسکول کار میں جاتے ہیں تو ہم کریں گے هل تذهب الى المدرسة بالسيارة. حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، تذهب کا مطلب آپ جاتے ہیں، مدرسے کا مطلب مدرسہ کا مطلب مدرسے تک، بالسیارہ سیارہ کہتے ہیں عربی میں گاڑی کو. کیا آپ اسکول کار میں جاتے ہیں، هل تذهب الى المدرسة بالسيارة. آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں تاکہ آپ کو بھی یاد ہوتے جائیں. کیا آپ اسکول کار میں جاتے ہیں، اس کو عربی میں کہیں گے هل تذهب الى المدرسة بالسيارة. وہ جواب دے کہ نہیں بلکہ میں پیدل جاتا ہوں اسکول. جیسے یہاں پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ بچے اسکول پیدل جا رہے ہیں. نہیں بلکہ میں پیدل جاتا ہوں، اس کو عربی میں کہیں گے لا بل انا اذهب بالمشي. نہیں کا مطلب نہیں، اس کو عربی میں کہیں گے لا، بلکہ کا مطلب بل، میں جاتا ہوں، انا اذهب پیدل، پیدل کو کہیں گے بالمشی. نہیں بلکہ میں پیدل جاتا ہوں، اس کو عربی میں کہیں گے لا بل انا اذهب بالمشی. اب آپ اپنی بہن سے سوال کریں یا فیمیل آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں کہ آپ اسکول بس میں جاتی ہیں، کیا آپ اسکول بس میں جاتی ہیں، تو یوں سوال کریں گی کہ هل تذهبین الى المدرسة بالحافلة. حل کیا کو عربی میں کہتے ہیں حل، آپ جاتی ہیں، تذهبین اسکول مدرسہ، بالحافلة بس، بس کو عربی میں کہتے ہیں حافلہ. جیسے کہ ہم نے آپ کو یاد بھی کروایا ہوگا، جنہوں نے لکھا ہوگا تو ان کے پاس لکھا ہوا بھی ہوگا. کیا آپ اسکول بس میں جاتی ہیں، اس کو عربی میں کہیں گے هل تذهبین الى المدرسة بالحافلة. وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ میں کار میں جاتی ہوں. جواب یہ ہوگا کہ لا بل انا اذهب بالسيارة. نہیں بلکہ میں کار میں جاتی ہوں، اس کو عربی میں کہیں گے لا بل انا اذهب بالسيارة. ماشاءاللہ. اگر کسی لڑکے نے بھی اسی طرح جواب دینا ہو کہ نہیں بلکہ میں کار میں جاتا ہوں اسکول، تو وہ بھی اسی طرح جواب دے گا، کچھ بھی چینج نہیں ہوگا اس میں. لا بل انا اذهب بالسيارة. 2-3 مرتبہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے اور آپ ہمیں کال کر کے سنا سکیں. کیا آپ اسکول کار میں جاتے ہیں، عربی جملہ ہوگا هل تذهب الى المدرسة بالسيارة. کیا آپ اسکول کار میں جاتے ہیں، اس کا عربی جملہ ہوگا هل تذهب الى المدرسة بالسيارة. وہ جواب دے نہیں بلکہ میں پیدل جاتا ہوں، اس کو عربی میں کہیں گے لا بل انا اذهب بالمشي. کیا آپ اسکول بس میں جاتی ہیں، جب بھی آپ کسی فیمیل سے یا اپنی بہن سے سوال کریں تو سوال اس طرح کریں گے عربی میں کہ هل تذهبین الى المدرسة بالحافلة. کیا آپ اسکول بس میں جاتی ہیں، اس کو عربی میں کہیں گے هل تذهبین الى المدرسة بالحافلة. نہیں بلکہ میں کار میں جاتی ہوں، اس کو عربی میں کہیں گے لا بل انا اذهب بالسيارة. کیا آپ اسکول کار میں جاتے ہیں، اس کو عربی میں کہیں گے هل تذهب الى المدرسة بالسيارة. نہیں بلکہ میں پیدل جاتا ہوں، اس کو عربی میں کہیں گے لا بل انا اذهب بالمشي. کیا آپ اسکول کیا آپ اسکول بس میں جاتی ہیں، اس کو عربی میں کہیں گے هل تذهبین الى المدرسة بالحافلة. وہ جواب دیں نہیں بلکہ میں کار میں جاتی ہوں، تو اس کو عربی میں کہیں گے لا بل انا اذهب بالسيارة. کیا آپ اسکول کار میں جاتی ہیں، اس کو عربی میں کہیں گے هل تذهب الى المدرسة بالسيارة. نہیں بلکہ میں پیدل جاتا ہوں، اس کو عربی میں کہیں گے لا بل انا اذهب بالمشي. کیا آپ اسکول بس میں جاتی ہیں، اس کو عربی میں کہیں گے هل تذهبین الى المدرسة بالحافلة. نہیں بلکہ میں کار میں جاتی ہوں، اس کو عربی میں کہیں گے لا بل انا اذهب بالسيارة. کیا آپ اسکول کار میں جاتے ہیں، اس کو عربی میں کہیں گے هل تذهب الى المدرسة بالسيارة. نہیں بلکہ میں پیدل جاتا ہوں، اس کو عربی میں کہیں گے لا بل انا اذهب بالمشي. کیا آپ اسکول بس میں جاتی ہیں، اس کو عربی میں کہیں گے هل تذهبین الى المدرسة بالحافلة. نہیں بلکہ میں کار میں جاتی ہوں، اس کو عربی میں کہیں گے لا بل انا اذهب بالسيارة. اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ نہیں بلکہ میں کار میں جاتا ہوں، تو اس کو بھی اسی طرح کہیں گے کہ لا بل انا اذهب بالسيارة.
تو یہ تھا آج کے کچھ عربی جملے. امید ہے کہ آپ کو یاد ہوئے ہوں گے. اگر آپ کو یاد ہوئے تو آپ ہمیں کال کر کے سنا سکتے ہیں, ورنہ آپ اسے لکھ لیں اور پھر آپ ہمیں یاد کر کے سنا دیں. انشاءاللہ ہم آپ کی کالز اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھے ہمارے حسن بھائی جنہوں نے آپ کو عربی کے 4 جملے سکھائے. تو آئیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے واقعہ سنیے. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. رمضان بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. رمضان بھائی آج آپ ہمیں کون سا واقعہ سنا رہے ہیں؟ 50 نمازوں سے 5 نمازیں کیسے ہوئیں؟ اچھا ماشاءاللہ, جی سنائیں. معراج شریف کی رات یعنی وہ رات جس میں اللہ عز و جل نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک خوبصورت سیر کروائی. اسی سیر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب نبیوں کی امامت بھی فرمائی, یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم امام تھے, باقی تمام انبیاء پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اسی سفر میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت کی بھی سیر کی, اور سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار کیا, یعنی اللہ پاک کو دیکھا. تو پیارے بچوں, اسی رات اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کو تحفہ دیا. پیارے بچوں, ہم تو صرف 5 نمازیں پڑھتے ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. تو یہ 50 تو نہیں. آئیے یہ 50 سے 5 کیسے ہوئی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ پوچھنے لگے کہ آپ کی امت کے لیے اللہ جل نے کیا فرض کیا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے. سبحان اللہ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں, کیونکہ آپ کی اس میں کمی کروائیے, کیونکہ آپ کی امت یہ نہیں پڑھ سکے گی. میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر لیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی, اے میرے رب, میری امت پر آسانی فرما. تو یوں 5 نمازیں کم کر دی گئیں, یعنی 50 سے 45 ہو گئیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے 5 نمازیں کم کر دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت یہ بھی ادا نہیں کر سکے گی, اللہ اس میں بھی کمی کروائے. یوں ہر بار 5 کم ہوتی نہیں اور آخر میں 5 ہو گئی. تو اللہ پاک نے فرمایا دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے. اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئیں, یعنی ایک نماز جو پڑھے گا اس کو 10 نمازوں کا ثواب ملے گا, اور جو 5 پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب نمازیں 5 ہوئی اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس میں بھی کمی کروا لیجیے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اپنے رب سے اب شرم محسوس ہونے لگی ہے. اللہ اکبر. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ رمضان بھائی, آپ نے ہمیں واقعہ سنایا, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے. تو مدنی چینل کے ناظرین, اب آئے میں آپ کو ایک انوکھی سواری کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا. دنیا میں ٹریولنگ کے لیے بہت ساری گاڑیاں ہیں, لیکن آج ہم آپ کو جس سواری کے بارے میں بتائیں گے وہ اس دنیا کی سواریوں سے بہت اچھی ہے. تو آئیں جانتے ہیں یہ کون سی سواری ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے معراج عطا فرمائی, یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خوبصورت سیر کروائی جسے ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. پیارے بچوں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کا آغاز براق پر سفر کر کے کیا.
تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، براق در حقیقت تھا کیا؟ براق ایک جانور تھا. اس جانور کا سائز گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا اور اس کا رنگ سفید تھا. پیارے بچوں، آج کل جدید گاڑیاں بنائی جا رہی ہیں، بہت فاسٹ چلنے والی کاریں اور بائکس موجود ہیں. ان سے بھی زیادہ تیز اور دور کے سفر پر جلدی پہنچنے کے لیے ہوائی جہاز میں سفر کیا جاتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براق کی اسپیڈ اتنی فاسٹ تھی کہ اس جیسی سواری اس دنیا کے لوگ بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ براق اتنا فاسٹ تھا کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی وہ وہاں پر اپنے قدم رکھ دیتا تھا. سبحان اللہ. یعنی وہ صرف ایک سیکنڈ بلکہ ایک مائکرو سیکنڈ میں اتنا زیادہ سفر طے کر لیتا تھا کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اس جدید دور میں جو گاڑیاں بنائی جا رہی ہیں ان میں ہائیڈرولک جمپس ہوتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خراب سڑک پر بھی گاڑیاں بالکل اسموتھ چلتی ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو سواری لائی گئی تھی اس کی اسموتھنس کی بات ہی الگ تھی. کیونکہ وہ براق جب بلندی پر یعنی اونچی جگہ پر چل رہا ہوتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے، اور بلندی سے نیچے کی طرف اترتے ہوئے اس کے ہاتھ لمبے ہو جاتے اور پاؤں چھوٹے. اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ راستہ اونچا ہو یا نیچا اس کی پیٹھ بالکل سیدھی رہتی تھی تاکہ اس پر جو بھی سوار ہے اسے تکلیف نہ ہو. اب یہاں پہ غور سے سنیے گا کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھنے لگے تو یہ اتنا خوش ہو رہا تھا، یعنی براق اتنا خوش ہو رہا تھا کہ اس خوشی کے مارے اچھلنے لگا. یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ اللہ پاک کی قسم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا کوئی تجھ پر سوار نہیں ہوا. براق نے یہ بات سن کر اچھل کود ختم کر دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو گئے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بچوں کا خبرنامہ. بچوں کی شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حسن بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ہارون بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو ہارون بھائی آج آپ کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی خبر سنا رہے ہیں؟ آج کی جو خبر ہے وہ بچوں کے لیے بہت اہم ہے. جی ہاں، کہ گلاب کی خوشبو سے جو ہے بچوں کی یادداشت تیز ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. جی سنائیں. تحقیق کی گئی ہے اس بارے میں. اچھا. تو پیارے بچوں، خبر یہ ہے کہ پھول بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کی خوشبو عام طور پر پسند کی جاتی ہے. اللہ پاک نے کئی پھولوں کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ان میں طرح طرح کی خوشبو رکھی ہے. اس خوشبو سے کچھ ایسے فائدے بھی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. جی ہاں، پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے ہماری طبیعت فریش ہو سکتی ہے اور ہم اپنے آپ کو انرجیٹک محسوس کر سکتے ہیں. لیکن آج ہم آپ کے لیے ایک یونیک انفارمیشن لائے ہیں. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر ہم سوتے ہوئے یا پھر جاگتے ہوئے گلاب کی خوشبو سونگھے تو اس سے ہماری میموری فاسٹ ہو سکتی ہے اور ہمارا دماغ زیادہ تیز کام کر سکتا ہے. اس سلسلے میں ایکسپرٹس کا مزید کہنا ہے کہ اگر ہم کچھ سیکھنا یا یاد کرنا چاہیں تو اس کا تعلق ہماری ناک سے بھی ہے جس سے ہم سونگھنے اور سانس لینے کا کام کرتے ہیں. ایکسپرٹس نے اس حوالے سے ایک یونیک ایکسپیریمنٹ کیا جس میں کچھ بچوں کو جاگتے ہوئے اور کچھ کو سوتے ہوئے گلاب کی خوشبو سونگھائی اور اس کا حیرت انگیز رزلٹ سامنے آیا کیونکہ جن بچوں نے اس خوشبو کو سونگھا ان کی میموری پر بھی کافی پازیٹیو اثر پڑا اور وہ پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے ورکنگ کرنے لگے. پیارے بچوں، ایکسپرٹس نے اس ایکسپیریمنٹ کو ہپنوپیڈیا کا نام دیا ہے جس میں انسان سوتے ہوئے یا پھر جاگتے ہوئے
किसी भी लैंग्वेज के नए वर्ड्स को सुनकर भी याद कर सकता है और अगली दफा उन वर्ड्स को तकरीबन सही तौर पर अदा या दोहरा सकता है। अभी इस सब्जेक्ट पर मजीद रिसर्च जारी है और यकीनन आगे आने वाले दिनों में हमें फूलों की खुशबू से मजीद बेनिफिट्स भी मालूम होंगे, क्योंकि अल्लाह पाक की हर तख्लीक के बेशुमार फवाइद हैं। इमाम शाफी फरमाते हैं, अच्छी खुशबू से अकल में इजाफा होता है। तो ये था आज का बच्चों का खबरनामा। माशाअल्लाह, हारून भाई थे हमारे, इन्होंने बच्चों का खबरनामा हमें सुनाया। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा आज का सेगमेंट, आज का पूरा प्रोग्राम ये था। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा, हमें दुआओं में जरूर याद रखिएगा। इसी के साथ आप लोगों से कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल आ गया।